وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين سراج الصالحين احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ کے دربار و ہر بار دربار میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً نذراناً درود شریف پڑھنے کے بعد دعا گو ہوں کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لب ازل میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک امام الانبیاء کے وسیلہ جلیلہ سے ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گھر بیت اللہ اور گنبد خضرا کا دیدار نصیب فرمائے۔ نمازی نماز پڑھتا ہے اس لیے تاکہ اللہ مجھے جنت عطا فرمائے، غازی جہاد میں جاتا ہے اس لیے کہ اللہ مجھے جنت عطا فرمائے، حاجی حج کرتا ہے اس لیے کہ تاکہ اللہ مجھے جنت عطا فرمائے، روزے دار روزہ رکھتا ہے اس لیے تاکہ اللہ مجھے جنت عطا فرمائے۔ ساری دنیا جنت کی مشتاق ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا میرے 3 صحابہ ایسے ہیں جن کی جنت مشتاق ہے۔ عرض کی اللہ کے رسول وہ 3 خوش نصیب کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور دوسرے حضرت عمار ہیں، اور تیسرے سلمان فارسی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں اصحاب رسول کا ذکر فرما رہا ہے۔ ماہ مبارک ماہ رجب المرجب ہے، اور 22 رجب المرجب کو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال و کمال ہوا، جس کا ذکر ہم نے پچھلے جمعہ المبارک میں کیا تھا۔ اور حضرت امیر معاویہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، اور جب ہم اس صحابی کی شان بیان کرتے ہیں یا اس کی فضیلت بیان کرتے ہیں، ایک خاص گروہ ہے، ایک خاص طبقہ ہے، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ حضرت امیر معاویہ کے فضائل بیان نہ کریں، ان کے ناموں پہ بچوں کے نام نہ رکھیں، ان کے قصیدے نہ پڑھیں، ان کی شان بیان نہ کریں۔ ہم جب ان سے پوچھتے ہیں کہ وجہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ مولا علی شیر خدا کے یہ دشمن تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو منبر پہ گالی بھی دلواتے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قاتل بھی ہیں، حضرت محمد بن ابو بکر کے قاتل بھی ہیں، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے شہید کیا۔ اس سے پہلے میں صحابی کے بارے میں بتا دوں، دنیا کچھ بھی کہتی رہے، چاہے وہ عالم ہو، چاہے کوئی مفتی ہو، چاہے کوئی عابد ہو، چاہے کوئی شیخ القرآن ہو، چاہے کوئی شیخ الحدیث ہو، آپ نے نہ فرقے دیکھنے ہیں، نہ آپ نے عالم دیکھنا ہے، نہ آپ نے مفتی دیکھنا ہے، سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے اور میرے نبی کی حدیث کیا کہتی ہے۔ آؤ قرآن کی طرف جاتے ہیں۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اللہ نے تمام صحابہ کرام سے جنت کا وعدہ فرمایا۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم، اللہ نبی کے صحابہ سے راضی ہے، صحابہ نبی
نبی سے راضی ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ایسے ایمان لاؤ جیسے نبی کے صحابہ نے ایمان لایا، وہ بھی نجات پا گئے، تم بھی نجات پا جاؤ گے۔ قرآن کہتا ہے جنہوں نے نبی سے درخت کے نیچے بیعت کی، اللہ اس کا رسول ان سے راضی ہو گیا۔ حدیثوں کی طرف جائیں، بے شمار حدیثیں ہیں، بے شمار حدیثیں ہیں جس میں حضور علیہ السلام نے اپنے اصحاب کی شان بیان کی، کسی کو آپ نے جنت کی خوشخبری دی، کسی کو کیا اعزاز دیے، کسی کو کیا اعزاز دیے۔ الغرض علماء فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا، اللہ پاک نے جب دل کی تخلیق فرمائی، تمام دلوں میں سے سب سے بہترین دل اللہ نے نبیوں کو عطا فرمایا۔ پھر نبوت کے دلوں پہ اللہ پاک نے نظر رحمت فرمائی، ان میں سے سب سے عظیم دل اللہ پاک نے میرے اور آپ کے نبی کو عطا فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے پوری کائنات کے تمام دلوں کو دیکھا، جو نبوت اور رسالت کے بعد سب سے بہترین دل تھے، اللہ پاک نے ان دلوں کو نبی پاک کے صحابہ کے سینوں میں جمع فرما دیا۔ نہ دل نہ نبی جیسا کسی کا دل ہے، نہ نبی کے اصحاب جیسا کسی کا دل ہے۔ چونکہ آج جمعۃ المبارک کی گفتگو ہماری اس موضوع پر ہوگی، آیا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمار بن یاسر کو شہید کروایا کہ نہ کروایا؟ دوسرا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قاتل کون ہے؟ تیسرا، یہ بات سچ ہے کہ حضرت علی کو ممبر پہ گالی دی جاتی تھی کہ نہیں دی جاتی؟ اس سے پہلے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا، اللہ مجھے حق بیان کرنے کی، آپ کو سننے کی اور سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام ہے حضرت یاسر اور آپ کی والدہ کا نام ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ 40 بندوں نے جب میرے اور آپ کے نبی کا کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہوئے، ان 40 میں حضرت یاسر بھی شامل ہیں اور آپ کی والدہ حضرت ام سمیہ بھی شامل ہے اور آپ بھی شامل ہیں، یعنی کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی ان 3 بندوں کو، اس فیملی کو آپ ان 40 میں شامل کریں، تب جا کے جو ہے وہ 40 کا عدد جو ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے حضرت یاسر کو ایک بیٹا عطا فرمایا، آپ نے اپنے صاحبزادے کا نام رکھا حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے اسلام کیسے قبول کیا؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ میرے اور آپ کے نبی مکہ کے بازار میں کھڑے ہیں اور حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آقا کا سودا مال خریدنے کے لیے مکہ کے بازار میں گئے۔ آپ نے جب دکان پہ اللہ کے رسول کو دیکھا، واللیل کی زلفوں کو دیکھا، والضحیٰ کے چہرے کو دیکھا، علم نشرح کے سینے کو دیکھا، حیران ہو گئے کہ آج تک مکہ میں نے اتنا حسین اور اتنا جمیل جوان نہیں دیکھا، یہ کون ہے؟ آپ کہتے ہیں میں چلتا چلتا اس دکاندار کے پاس آیا، میں نے کہا یہ جو آدمی ابھی ابھی سودا لے کے گیا ہے یہ کون ہے؟ فرمایا ھذا محمد ابن عبداللہ یقال لہ صادق الامین، یہ عبداللہ کا بیٹا ہے کہ مکہ والے اسے صادق الامین کہتے ہیں۔ ابھی میرے اور آپ کے نبی نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، ابھی آپ نے اعلان نہیں کیا لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن آپ کی نبوت اور رسالت سے پہلے کفار کا یہ عقیدہ ہے کہ مکہ کی سرزمین پر اگر کوئی صادق الامین ہے تو وہ عبداللہ کا بیٹا محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ آج ہم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، دعویٰ بھی یہ ہے کہ 11ویں بھی مناتے ہیں، نبی کا میلاد بھی مناتے ہیں۔ کافر تو درکنار کی بات رہی، مسلمان کو امین نہیں سمجھتا۔ اسے خوف ہے کہیں میرا مال نہ کھا جائے، اسے خوف ہے کہیں میری بات کو بات میں خیانت نہ کر دے، اسے خوف ہے میری امانت میں خیانت نہ کر دے۔ لیکن نبی کی سنت دیکھیں، آپ نے کفار کی امانتوں کی حفاظت کی، اس لیے کفار مکہ کہتے تھے یقال لہ صادق الامین۔ فرمایا اگر مکہ کی زمین پر کوئی صادق الامین ہے تو وہ یہ بندہ ہے۔ حضرت عمار کہتے ہیں میرے دل میں پہلے محبت ہی حسن و جمال کو دے کر، اور جب سے نبی کے یہ فضائل سنے کہ یہ صادق بھی ہے امین بھی ہے، آپ فرماتے محبت اور پیدا ہو گئی۔ 1 ماہ بعد 2 ماہ بعد اسی مکہ کی زمین پر آیا، میں نے دیکھا وہی دکان ہے، اللہ کے رسول موجود ہیں۔ جیسے ہی اللہ کے رسول گئے میں اس دکاندار کے پاس گیا، میں نے کہا یہ جوان کون ہے؟ فرمایا یقال لہ صادق الامین، یہ صادق الامین ہے۔ آپ فرماتے 1 مہینہ اور گزرا، پھر میں مکہ کی زمین پر آیا، بازار میں نے نبی کو دیکھا، آپ کے حسن و جمال کو دیکھا، سن رکھا تھا صادق الامین ہے۔ پھر میں نے دکاندار سے پوچھا وہ بتاؤ تیرے صادق الامین کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا معاذ اللہ وہ تو جھوٹا ہے، معاذ اللہ وہ تو جادوگر ہے، معاذ اللہ وہ تو مجنون ہے۔ عمار کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ پہلے یہ بندہ کہتا تھا کہ اس مکہ کی زمین پر اگر کوئی صادق ہے، کوئی امین ہے تو وہ اللہ کے رسول ہیں، اور آج اس بندے نے اپنا بیان بدل دیا۔ آج یہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ نبی جھوٹا بھی ہے، نبی جادوگر بھی ہے، اور معاذ اللہ نبی جو ہے مجنون بھی ہے۔ آپ کہتے ہیں میں نے اس دکاندار کی طرح مخاطب ہو کر گیا، میں نے کہا ایسی کون سی اس نے بات کی ہے کہ آپ اسے جادوگر اور آپ اسے مجنون کہتے ہیں؟ فرمایا عمار آپ کو نہیں پتا اس نے چند دن پہلے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا ہے۔ وہ کہتا ہے میں اللہ کا نبی بھی ہوں، میں اللہ کا رسول بھی ہوں، آخری نبی ہوں، آخری رسول ہوں، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی، کوئی نیا اسلام نہیں آئے گا۔ اب توجہ طلب بات ہے، حضرت عمار کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا، زبان پہ نہ لایا، میں نے دل میں سوچا بڑا حسین ہے، بڑا جمیل ہے، مکہ والے صادق الامین بھی کہتے ہیں اور نبوت کا دعویٰ بھی کیا ہے، کیوں نہ اس نبی سے نبوت کی دلیل پوچھوں۔ آپ کہتے ہیں میں نے دل میں ارادہ کیا، ابھی زبان پہ نہ لایا، میں نبی کے پیچھے جانے لگا، گلی کا موڑ آیا، میرے اور آپ کے نبی رک گئے۔ آپ نے فرمایا ہاں عمار واقعی میں اللہ کا سچا نبی ہوں، ہاں عمار میں اللہ کا سچا رسول ہوں، ہاں عمار میں آخری نبیوں کا آخری نبی ہوں، ہاں عمار میں آخری رسولوں کا آخری رسول ہوں۔ آپ فرماتے جب نبی نے دل کی خبر دی میں نے بھی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت عمار کہتے ہیں کہ جب میں نے کلمہ طیبہ پڑھا، اپنے والدین کو جا کے بتایا، میرے بابا حضرت یاسر نے بھی کلمہ پڑھا، میری والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کلمہ پڑھا، ٹوٹل 40 بندے ہمارے سمیت مسلمان تھے۔ نیا نیا اسلام تھا، نیا نیا دین تھا۔ اس بات کو آج کا موضوع بڑا ضروری ہے، آپ نے دل کے کانوں سے سننا ہے۔ جب کفار مکہ کو پتہ چلا کہ حضرت عمار نے اسلام قبول کر لیا، یاسر نے اسلام قبول کر لیا، حضرت سمیہ نے اسلام قبول کر لیا، ابو جہل نے حضرت یاسر کو اذیت دینی شروع کر دی۔ کبھی گرم ریت پہ لٹاتے ہیں، کبھی پہاڑوں پہ گھسیٹتے ہیں، کبھی کوڑے جسم پہ مارتے ہیں،
حتیٰ کہ ان کی جام شہادت واقع ہو گئی، موت قبول کر لی لیکن نبی کا دامن نہ چھوڑا۔ کوئی جمعے نہیں پڑھے تھے، کوئی قرآن کی آیتیں نہیں پڑھی تھی، کوئی تفسیریں نہیں پڑھی تھی، کوئی گھنٹہ گھنٹہ خطاب نہیں سنے تھے، نہ صرف دل میں نبی کی محبت تھی، نبی کا پیار تھا، جام شہادت نوش فرما گئے۔ اس کے بعد ابو جہل حضرت سمیہ کے پاس آیا۔ ایک روایت کے مطابق عمر 120 سال ہے، ایک روایت کے مطابق عمر 70 کی 80 سال ہے۔ بڑھاپے کا یہ عالم ہے، سر سے لے کر پاؤں تک سارے جسم میں سلوٹوں کے نشان ہیں۔ سر بڑھاپے کی وجہ سے کامتا ہے، قرار نہیں ہے، ہاتھ میں لاٹھی بھی ہے، نظر بھی کمزور ہے۔ ابو جہل آیا، فرمایا ماں تجھے آخری بار کہتا ہوں اس نبی کا دامن چھوڑ دے۔ حضرت سمیہ مسکرا پڑی، ابو جہل تو آخری کیا، تو 1000 بار بھی کہے تب بھی میں نبی کا دامن نہیں چھوڑوں گی۔ حتیٰ کہ حضرت سمیہ کا لباس اتارا گیا، آپ کو برہنہ کر کے مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا اور کہا اسلام کا دامن چھوڑ دے۔ فرمایا نہ، نبی کی غلامی کا پٹا گلے میں پہنا ہے، ہمیں موت قبول ہے لیکن ہم نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ آج امتی کو سنت رسول رکھتے ہوئے آر محسوس ہوتی ہے، سر کو ڈھانپتے ہوئے آر محسوس ہوتی ہے۔ آج ممبروں پہ بیٹھ کر ان اصحاب پر ہم بھونک بازی کرتے ہیں جن کی عورتوں نے مارے کھائیں اور اسلام کی خاطر جان قربان کی ہے۔ آج تیری ماں بیٹی کے ساتھ کوئی کافر یہ سلوک کرتا، تو بھی محلے میں شور کرتا اور میں فلاں کا بیٹا ہوں، میری ماں نے اتنی قربانی دی ہے، میرے باپ نے اتنی قربانی دی ہے۔ سمیہ تو وہ ہیں جن کا لباس اتارا گیا، حتیٰ کہ جب آپ نے اسلام کو نہ چھوڑا، ایک خنجر لے کر عضو نازک پر خنجر مارے گئے۔ 120 سال عمر ہے اور زہریلا خنجر آپ کے جسم خاص پہ وار کرتا رہا، تڑپ کے زمین پہ گر گئی۔ فرمایا نہ، موت قبول ہے لیکن نبی کا دامن نہیں چھوڑو گی۔ حتیٰ کہ ابو جہل نے 2 اونٹ منگوائے، سب سے بڑے اونٹ اور سب سے طاقتور، دونوں کی رسیاں سمیہ کی ٹانگوں کے ساتھ باندھی، ایک کا منہ مشرق کی طرف کیا، دوسرے کا منہ مغرب کی طرف کا کیا۔ فرمایا سمیہ آخری بار کہہ رہا ہوں، اپنے بڑھاپے کا لحاظ کر۔ فرمایا یہ تو ایک جان ہے ابو جہل، اگر خدا مجھے 1000 جانیں دیتا میں مصطفیٰ کے قدموں پہ لٹا دوں۔ دونوں، ایک مشرق کی طرف جا رہا ہے، دوسرا مغرب کی طرف دوڑ رہا ہے، درمیان میں سے 2 ٹکڑے ہو گئے لیکن دامن مصطفیٰ کا نہ چھوڑا۔ ان کے لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، ہمارے لیے نہیں کہا تھا، جو ہمارے حالات ہیں ہمارے کرتوت ہیں، اقبال نے ہمارے لیے نہیں، ان کے لیے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم کے تیرے ہیں۔ ہمیں تو بنا بنائے بیٹھے بیٹھے اسلام ملا ہے، پوچھ ان نبی کے دیوانوں سے کتنے ظلم ہوئے۔ ابو جہل کو کسی نے کہا اس کا بیٹا بھی مسلمان ہے، عمار کو لایا گیا، عرب کی سب سے تپتی ریت کے اندر آپ کو دفن کیا گیا۔ پاکستان ہے یا سرد موسم رہتا ہے مری کی وجہ سے، آج بھی جب پاکستان میں اور پنڈی میں جب شدید گرمی ہوتی ہے، بڑے سے بڑا بہادر جوان بھی ننگے پاؤں روڈ پہ نہیں چل سکتا تپش کی وجہ سے، اور عرب کی گرمی اور تپتی ہوئی ریت کے اندر حضرت عمار کو لٹایا گیا۔ کہا عمار کیا کہتے ہو؟ فرمایا آہد آہد آہد، میں اس ایک خدا کو ماننے والا ہوں، میں نبی کو ماننے والا ہوں، میں رسول کو ماننے والا ہوں، میں دامن نہیں چھوڑوں گا۔ نوکیلے پہاڑوں پر آپ کو گھسیٹا گیا، کبھی پہاڑ سے نیچے لے کر آتے، کبھی گھسیٹ کے اوپر لے کر جاتے، دامن نہ چھوڑا۔ بالآخر بنو مخزوم کے
چاند اوباش لڑکوں کو تیار کیا، آپ نے صبح سے لے کر شام تک عمار کو اتنا مارنا ہے جب تک یہ اسلام نہ چھوڑ دے۔ انسان میں ایک صبر کا پیمانہ ہوتا ہے، حد ہوتی ہے۔ جب اتنا مارا گیا، شدت ہوئی، آپ نے کہا میں نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا۔ ان لڑکوں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ حضرت عمار روتے ہوئے نبی کے دربار میں آئے۔ جیسے ہی نبی کے پاس پہنچے، آپ نے حضرت عمار کے آنسوں کو صاف کیا۔ آپ نے فرمایا عمار کیا ہوا؟ عرض کی آقا کفار نے اتنا مارا، میں اپنی زبان سے جملے کفریہ کہہ بیٹھا، میرے اعمال برباد ہو گئے، میں ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، میری نیکیاں ضائع ہو گئیں۔ آپ نے فرمایا عمار جب تو زبان سے کہہ رہا تھا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتا، تیرے دل کا کیا ارادہ تھا؟ آقا زبانیں تو ہزار ہو سکتی ہیں لیکن دل میں محبت اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ آپ نے فرمایا نہ تیرے اعمال ضائع ہوئے، نہ تیرے اعمال برباد ہوئے، میرے رب نے مجھے کیا کہا ہے، یا آل یاسر اصبروا فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کی اولاد صبر کر، اللہ نے تم سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اب میرے اور آپ کے نبی نے جہاں سے مسئلہ شروع ہوتا ہے یہ سمجھیے گا، میرے اور آپ کے نبی نے مکہ سے ہجرت کی، آپ مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے، ساتھ سیدنا صدیق اکبر ہے اور باقی صحابہ ٹولیوں کی شکل میں مدینے پہنچے، ان میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ سب سے پہلا کام جو میرے اور آپ کے نبی نے مدینے کی سرزمین پہ کیا، آپ نے اپنا گھر نہیں، سب سے پہلے خدا کا گھر بنایا۔ آج بھی موجود ہے جسے ہم مسجد نبوی کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کائنات کی سب سے بہترین جگہ وہ ہے جہاں خدا کا گھر بنایا جائے، اور بدترین جگہ وہ ہے جہاں مارکیٹ یا دکانیں یا بازار بنایا جائے۔ فرمایا غیبت ہوتی ہے، چغلی ہوتی ہے، بے پردگی ہوتی ہے۔ میرے اور آپ کے نبی گئے، سب سے پہلے مسجد نبی کی جگہ خریدی۔ اس کا اصل مالک حضرت سعد اور حضرت سہیل دونوں یتیم بچے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کے گھر کی ابتدا یہاں سے کرنی ہے، یہ پراپرٹی، یہ زمین میں خریدنا چاہتا ہوں۔ ان دو یتیم بچوں نے کہا آقا اگر آپ مسجد کے لیے لینا چاہتے ہم مسجد کے لیے وقف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں بھئی تم یتیم ہو اور یتیموں کا حق کھانے نہیں، یتیموں کا حق دلوانے کے لیے آیا۔ آپ نے فرمایا کون یہ زمین خرید کے دے گا، کون مسجد کے لیے پلاٹ لے گا؟ پہلی سب میں حضرت ابو بکر کھڑے۔ یہ اصل اس جائیداد کے ولی وارث وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ آپ نے خریدی، فرمایا آقا اسلام کے لیے وقف ہے۔ ادھر بیٹھ کے ان پہ باتیں کرنا آسان ہے اور ادھر جانے کی دعا مانگتا ہے نا، ہائے مجھے موت مدینے میں آئے۔ کیوں؟ تجھے یہ نہیں پتا مسجد نبوی بنانے والا، خریدنے والا ابو بکر ہے۔ میرے اور آپ کے نبی نے ایک اینٹ اٹھائی، اور بعض کہتے ہیں اینٹ نہ تھی، پتھر تھا، آپ نے پتھر رکھا۔ ثم جاء ابو بکر الحجر، حضرت ابو بکر ہے انہوں نے پتھر رکھا۔ ثم جاء عثمان الحجر، حضرت عثمان ہے انہوں نے پتھر رکھا۔ ثم جاء علی ابن ابی طالب الحجر، حضرت علی نے پتھر رکھا۔ آپ نے فرمایا ثم هؤلاء خلفاء من بعدی، جیسے یہ پتھر رکھنے کی ترتیب ہے میرے وصال کے بعد میری خلافت کی یہی ترتیب ہو۔ اس میں جو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ ہر ایک بندے نے، نبی نے بھی ایک پتھر اٹھایا، حضرت ابو بکر نے بھی ایک پتھر اٹھایا، حضرت عمر نے بھی ایک اٹھایا، عثمان نے بھی ایک اٹھایا، مولا مرتضیٰ نے بھی ایک اٹھایا، حضرت عمار نے دو دو اٹھائے۔ جوان تھے، طاقت تھی، جب آپ نے دو پتھر اٹھائے نا
میرے نبی نے ایک جملہ کہا، عمار یہ 2 پتھر کیوں؟ اینٹ نہیں تھی، اگر اینٹ ہوتی یار چھوٹا بچہ بھی 2-3 اینٹیں اٹھا لیتا ہے، میں کہتا ہوں پتھر ہے۔ آپ نے کہا عمار یہ 2 اینٹیں یا 2 پتھر کیسے؟ عرض کی آقا یہ جو پتھر لگاتے ثواب ملے گا؟ فرمایا جی جب تک پتھر لگے گا تب تک ثواب ہے۔ آقا پھر ایک اپنے لیے دوسرا آپ کے لیے۔ ہائے ہائے، صحابی ہو تو ایسا ہو، محبوب ہو تو ایسا ہو۔ مولا علی شیر خدا ہر سال 2 قربانیاں کرتے ہیں۔ کسی نے پوچھا مولا کائنات 2 کیوں؟ آپ نے فرمایا ایک اپنے لیے، ایک اپنے نبی کے لیے۔ سمجھ آئیے؟ تو حضرت یاسر کہتے ہیں آقا ایک آپ کے لیے ہے اور دوسری جو ہے اپنے لیے ہے۔ آپ نے ایک جملہ کہا، آپ نے فرمایا یا عمار ابن یاسر ان اجر لک اجرین، اللہ تجھے اجر بھی 2 عطا فرمائے گا۔ اب جب صحابہ کرام نے یہ سنا، ان کے درمیان اتنا پیار اور محبت تھی، ایک صحابی نے 3-4 پتھر اٹھا کے نہ حضرت عمار کے اوپر اور رکھ دیے۔ وزن بڑھ گیا، مذاق کے طور پر، پیار کے طور پر، محبت کے طور پر۔ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، آپس میں نرم دل تھے، پیار محبت کرتے تھے۔ جب وزن زیادہ ہوا، حضرت عمار نے کہا آقا آپ کے صحابہ مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں۔ بس یہاں سے فرقوں کی ابتدا ہوئی، یہاں سے آگ لگی، آج تک آگ آ رہی ہے۔ میرے نبی نے ایک جواب دیا تھا، آپ نے فرمایا کہ یا یاسر لیس یقتلونک ویقتلوا الفئۃ الباغیہ، یہ تجھے شہید نہیں کریں گے، تجھے باغی گروہ شہید کرے گا۔ وَيَدْعُونَ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، آپ انہیں جنت کی طرف بلاؤ گے، وہ آپ کو دوزخ کی طرف بلائے گا۔ وَآخِرُ الشَّرَابِ وَأَشْرِبُهُ اللَّبَنُ، اور تیرا آخری جو مشروب ہوگا شہادت سے پہلے وہ دودھ ہوگا۔ میں آپ کو تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں پھر سمجھ آتی ہے۔ تمام صحابہ نے ایک ایک پتھر اٹھایا، حضرت عمار نے 2 پتھر اٹھائے، صحابہ نے مذاق کے طور پر 3 کے 4 پتھر اور رکھے۔ آقا یہ تم مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، تجھے باغی گروہ شہید کرے گا، تو جنت کی طرف بلائے گا، وہ تجھے دوزخ کی طرف بلائیں گے، اور تیری شہادت سے پہلے تیرا آخری مشروب، آخری شربت جو ہوگا وہ دودھ ہوگا۔ ٹھیک 35 سال بعد، 36 سال بعد حضرت عمار کی شہادت ہوئی۔ شہادت سے پہلے آپ نے دودھ پیا۔ اب سمجھ آئی ہے؟ نہیں آئی؟ لوگ کہتے ہیں نبی کو اپنی موت کا پتہ نہیں تھا، نبی کو اپنا پتہ نہیں تھا، کل کی خبریں تو دور کی بات رہی۔ میں کہتا ہوں ناداں تو نبی کی بات کرتا ہے، میرے نبی نے اپنے غلاموں کی موت کا بھی بتایا ہے تو ان کے مشروب کا بھی بتایا ہے۔ فرمائے شہادت بھی ہوگی، اور یہ بھی بتایا باغی گروہ شہید کرے گا، اور یہ بھی بتایا تیرا آخری جو ہے وہ شراب طعام یعنی دودھ ہوگا۔ جو میں بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ بات ہے، ایک دن حضرت خالد اور حضرت عمار کے درمیان آپس میں کسی بات کو لے کر جھگڑا ہوا۔ حضرت خالد نے 2-3 باتیں حضرت عمار کو سنا دی۔ حضرت عمار روتے ہوئے نبی کے پاس گئے، نبی پاک نے پوچھا کیا ہوا؟ آقا خالد نے مجھے ایسے 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 کہا ہے۔ اتنے میں حضرت خالد آئے، انہوں نے 1-2 باتیں اور سنا دی۔ میرے نبی نے ایک جملہ کہا، آپ نے فرمایا من یسب عمار فیسبہ اللہ، جو عمار کو گالی دیتا ہے وہ اللہ کو گالی دینے والا ہے، جو عمار سے بغض رکھے وہ اللہ سے بغض رکھنے والا ہے، جو عمار کو حقیر جانے وہ اللہ کو حقیر جانے والا ہے۔ خالد بن ولید کہتے ہیں اس کے بعد ساری زندگی میں عمار کو راضی رکھتا رہا، کیونکہ عمار کی رضا میں رب رسول کی رضا ہے۔ اب جو مسئلہ بنا ہے وہ کیا بنا ہے؟ اسلام میں ایک جنگ ہوئی ہے جس کا نام ہے جنگ صفین۔
اسی جنگ میں عمار شہید ہوئے، وجہ کیا بنی؟ حضرت عثمان کے پاس چند لوگ آئے، انہوں نے کہا حضرت ہمارے علاقے کا جو گورنر ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اچھی نماز نہیں پڑھاتا، اچھا خطبہ نہیں دیتا، اسے معزول کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا تم کس کو بنانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا فلاں فلاں کو۔ آپ نے خط لکھا، فرمایا جیسے ہی یہ لشکر وہاں پہنچے اس کی بات کو مانا جائے، گورنر کو معزول کر کے جیسا یہ گورنر چاہتے ویسا علاقے کا گورنر بنا دیا جائے۔ آپ کی مجلس میں ایک قاصد بیٹھا ہوا تھا، آپ کا غلام بیٹھا ہوا تھا جو کہ مروان کا جاسوس تھا، اور اس کے پاس جو ہے نا حضرت عثمان کی مہر رہا کرتی تھی۔ اس نے خط لکھا، خط میں لکھا معاذ اللہ یہ گروہ جب وہاں پہ پہنچے پہلے گورنر کو خط لکھا تم اسے قتل کر دینا وگرنہ یہ تیری کرسی کھا جائیں گے۔ اس نے یہ خط لکھا، خط اپنے عمامے میں چھپایا، اور جو پہلا قافلہ جا رہا تھا ان کے سامنے دوڑنے لگ گیا۔ انہوں نے کہا یار ابھی تو یہ حضرت عثمان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے پکڑا، تلاشی لی، تلاشی میں خط لکھا، نیچے حضرت عثمان کی مہر لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا عثمان غنی نے یہ کیا کیا ہے؟ ادھر ہمیں کہتا ہے کہ تمہاری مرضی کا گورنر ہوگا، اور ادھر آرڈر جاری کر دیے کہ جب یہ قافلہ پہنچے گا انہیں شہید کر دینا۔ انہوں نے کہا ہماری موت بعد میں آئے گی، پہلے ہم عثمان کو شہید کریں گے۔ حضرت عثمان کا گھیراؤ کیا، 40 دن حضرت عثمان کو پانی کا قطرہ نہ ملا۔ پیاسے 3 دن حسین کو روتے ہو، ارے 40 جو پیاسا رہا اس کی شہادت کون بیان کرے گا؟ کیوں؟ حسین کہنے پر مال ملتا ہے، عثمان کہنے پر کوئی دینے والا نہیں۔ دنیا میں مال کمانے آئے ہو، اللہ کی رضا نہیں چاہتے، اللہ کے رسول کی رضا نہیں چاہتے۔ حضرت حسن اور حسین حضرت عثمان کے گھر میں 40 دن تک چوکیداری کرتے رہے۔ 2 دن تک آپ کی لاش مسجد نبوی کے پاس گھر ہے وہاں پڑی رہی، آپ کا جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں۔ اشرا مبشرہ ہے، نبی کا داماد ہے، ذل و رون کا لقب ملا ہوا ہے، قرآن میں اس کی شان میں آیتیں ہیں، لیکن ظالموں نے اتنا ظلم کیا، اتنی دردناک شہادت ہوئی۔ اس کے بعد خلیفہ بنے حضرت علی، حضرت امیر معاویہ اور حضرت عائشہ صدیقہ، یہ دونوں چل کے حضرت علی کے پاس آئے، فرمایا مولا علی مرتضیٰ ہم آپ کو اس وقت تک خلیفہ مانیں گے نہیں مانیں گے جب تک آپ حضرت عثمان کا بدلہ نہیں لیتے۔ ایک ایک قاتل کو آپ چنیں، چاہے وہ شام کا ہے، چاہے وہ مصر کا ہے، چاہے وہ ایران کا ہے، آپ مدینے میں لائیں، بطور حاکم ہونے کے ناطے آپ انہیں سزا دلوائیں۔ حضرت علی نے بڑا پیارا جواب دیا، خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے فرمایا اما عائشہ و امیر معاویہ ابھی حالات خراب ہیں، مدینہ طیبہ میں منافقین ہیں جنہوں نے عثمان کو شہید کروایا، وہ ہمیں توڑنا چاہتے ہیں، 2 جماعتیں بنانا چاہتے ہیں، مسلمانوں میں تفریق کرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ جب حالات بہتر ہوں گے میں ضرور حضرت عثمان کے قاتلوں کو چن چن کے ماروں گا۔ انہوں نے کہا نہ، یا تو علی ابھی بدلہ لو، اگر بدلہ نہیں لیتے پھر ہم تلوار اٹھا کے بدلہ لیتے ہیں، کیونکہ پیچھے سے پریشر تھا بنو امیہ کا حضرت امیر معاویہ پر۔ اب جس نے پچھلا جمعہ سنا ہوگا اس کو یہ جمعہ سمجھ آئے گا کہ بنو امیہ کون تھے۔ اس بات کو لے کر دونوں گروہ میدان میں آ گئے۔ بدلہ کن سے لینا تھا؟ عثمان کے قاتلوں سے۔ لیکن منافقوں نے ایسی چال چلی، ایک طرف اما عائشہ کھڑی ہیں، دوسری طرف حضرت امیر معاویہ، اور ان کے گروہ میں 45,000 صحابہ اور مولا کائنات کے ساتھ 25,000 صحابہ، اور ایک گروہ درمیان میں تھا جو کہتے ہیں نہ ہم ادھر ساتھ دیتے نہ ہم ادھر ساتھ دیتے ہیں، ہمارے نزدیک یہ دونوں قابل احترام ہیں، ہمارے نزدیک دونوں قابل ادب ہیں، جب حق واضح ہوگا ہم اپنا کنارہ اختیار کر لیں گے۔ اب سمجھ آ گئی ہے؟
حضرت امیر معاویہ، حضرت عائشہ صدیقہ، یہ ایک طرف ہے اور 45,000 صحابہ ان کے ساتھ ہیں، تو کس کس کو بھونکے گا؟ تو کس کس کے گلے شکوے کرے گا؟ کیا کہے گا ہماری ماں حضرت عائشہ بھی غلط تھی؟ میں نے سنے کئی خطاب جنہوں نے کہا کہ مولا کے مقابلے میں جتنے آئے وہ سارے خطا پہ تھے. ہم کہتے بالکل، لیکن اپنی ماں کو تو معاف کر. عائشہ صدیقہ کو خطا کار کہنے والے، خطا ان کی نہیں، خطا تیری ماں کی ہے جس نے ایسے بچے جنے ہیں جو آج منبر رسول پر بیٹھ کر کبھی نبی کی ذات پہ حملہ کرتے ہیں، کبھی نبی کی آل پر حملہ کرتے ہیں، کبھی نبی کے اصحاب پہ حملہ کرتے ہیں. اندر ایک چھپا ہوا منافق گروہ تھا جسے ہم اپنی اصطلاح میں خارجی کہتے، خارجی، جو مولا کائنات کے دشمن سے، ازلی دشمن تھے. انہوں نے تیر چلائے، ادھر بھی ادھر بھی، آپس میں جنگ ہوئی، کئی ہزار صحابہ شہید ہو گئے، اور اس شہادت میں حضرت عمار بھی شہید ہو گئے، اور عمار تھے حضرت علی کے ساتھ. اب میں حدیث دوبارہ پڑھتا ہوں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی. میرے نبی نے کہا تھا عمار تجھے ایک باغی گروہ شہید کرے گا، تو اسے جنت کی طرف بلائے گا، وہ تجھے دوزخ کی طرف بلائے گا، تیرا آخری کھانا پینا دودھ ہوگا. حضرت عمار علی کے ساتھ تھے، وہاں سے تیر چلے، تلوار چلی، حضرت عمار شہید ہو گئے. اب اس بات کو لے کر ہمارے سنیوں کو، ہمارے جوانوں کو ورغلایا جاتا ہے. جب بھی شان امیر معاویہ پڑھے کہتے عمار والی حدیث پڑھے نا جی، عمار کو کس نے شہید کیا؟ یہ 7 حدیث جوڑ کے اس کے ساتھ جوڑتے ہیں، عام بندہ واقعی پریشان ہو جاتا ہے کہ بات تو ٹھیک ہے، نبی نے کہا تھا باغی گروہ قتل کرے گا، یہ جنت کی طرف بلائیں گے، وہ دوزخ کی طرف بلائیں گے. معاذ اللہ ان کا گروہ دوست کی تھا، یہ گروہ جنتی ہے، اب تم فیصلہ کر دو. ہزاروں لوگ اس حدیث کی وجہ سے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. کیوں؟ علماء سے رابطہ ہی نہیں ہے. ان کی کوشش یہ ہوتی ہے ہم نے کانوں کا چسکا پورا کرنا ہے. خطیب و سریلا کان پہ ہاتھ رکھے، او سر لگائے، تال لگائے، مزہ آ جائے. میں خطبہ پڑھتا ہوں، سارے خوش ہو جاتے ہیں. میں ایسی تحقیقی باتیں کرتا ہوں، آج تک کسی بندے نے نہیں کہا یار آج تو مزہ آ گیا، آج ہماری اصلاح ہو گئی ہے. آخر مرنا بھی تو ہے، کانوں کا چسکا تو نہیں پورا کرنا. اب اس کا جواب سن لیجئے. اگر یہ دلیل ہے، بڑی قابل غور بات ہے، اگر یہ دلیل ہے کہ امیر معاویہ کے گروہ نے نبی کے صحابہ کو شہید کیا اور معاذ اللہ وہ جہنمی ہے، مولا علی کے گروہ نے بھی امیر معاویہ کے گروہ میں صحابہ کو شہید کروایا، اب کیا کہو گے؟ اب یہ قاعدہ ادھر فٹ کرو گے؟ اگر فٹ کرو گے تو پھر میں وہ حدیث پڑھتا ہوں، من سب علی فقط سبنی ومن سبنی فقط سب اللہ. جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، جس نے مجھے گالی دی اس نے خدا کو گالی دی. اس کا میں دوسرا آپ کو جواب دے دیتا ہوں. ایک طرف حضرت علی ہے، دوسری طرف حضرت امیر معاویہ ہے، جنگ ہوئی ہے، دونوں طرف نبی کے صحابہ شہید ہوئے. شہادت کے بعد کئی سالوں بعد حضرت امام حسن کھڑے ہوئے، فرمایا امیر معاویہ میں آپ سے صلح کرتا ہوں. نہیں سمجھ آئی؟ جنگ پہلے ہوئی ہے، صلح بعد میں ہوئی ہے. او ظالموں، او ذلیلوں، تم نے جمعے پہ جنگ بیان کیا ہے، صلح تیرا باپ بیان کرے گا؟ میرے میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک بندہ یہاں جمعے پہ کھڑا ہے، خدا نخواستہ میری اس سے کسی بات پر بحث یا تکرار ہو جاتی ہے یا جھگڑا ہو جاتا ہے، اگلے جمعے وہ پھر آیا، میں نے اس سے صلح کر لی. آپ بیٹھے تھے پچھلے جمعے بھی، اس جمعے بھی. اب جو بندے گھر میں جائیں گے، 2 طرح کے بندے ہوں گے، تربیت کا یہاں سے پتہ چلے گا.
ایک کہے گا مولوی کی مقتدی کے ساتھ جنگ ہوئی ہے، جھگڑا ہوا ہے، قصور اس کا بھی نہیں ہے، اس کی تربیت ایسی، اس کا ذہن ہی ایسا بنایا گیا، بیٹا تو نے مجھے بتانا ہے، تو نے لوگوں کو بتانا ہے، تو نے محلے میں بتانا ہے، تو نے معاشرے میں بتانا ہے۔ لیکن جو سلجھا ہوا پڑھا لکھا بندہ ہوگا کہے گا نا نا بھائی صلح ہو گئی ہے، آئیے سمجھ، جنگ پہلے ہوئی ہے، صلح بعد میں ہوئی ہے۔ جنگ کو تم نے بیان کیا ہے ممبروں پہ، صلح کون بیان کرے گا؟ اور بات اگلی بھی سمجھے، صلح کرنے والا مولا علی مرتضی کا شیر ہے، علی کا لال ہے، فاطمہ کا نور ہے، مصطفیٰ کا منظور نظر ہے، جنت کا سردار ہے۔ اگر آپ نے یہ کہا کہ حسن نے صلح کی ہے، ہم صلح نہیں کرتے، یہ دلیل ہے سنی تو حسن کی صلح پہ راضی نہیں۔ قیامت کے دن امام حسن نے پوچھ لیا، ارے میرے بابا کا جھگڑا ہوا تھا، باپ میرا تھا، بیٹا میں ہوں، صلح میں نے کی ہے، تو کدھر آیا؟ تجھے کس نے اختیار دیا ہمارے گھر کے مسئلے میں دخل دینے کا؟ تجھے کس نے اختیار دیا تھا ممبروں پہ بیٹھ کر نبی کے صحابہ کو تان کرنا، گالی گلوچ کا کس نے تجھے حق دیا تھا؟ پیر بن بیٹھے ہو ظالمو، مفتی بن بیٹھے ہو، تم اپنی پیری اپنی مفتی اپنے پاس رکھو، ہم ایسی تحقیق کو نہیں مانتے۔ ہمارے نزدیک نبی کے صحابہ بھی جنتی ہے، نبی کی آل بھی جنتی ہے۔ ابھی میں اور دو جواب دینے لگا ہوں۔ مفتی امجد علی اعظمی نے بہار شریعت میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں چونکہ حضرت امیر معاویہ کے گروہ کو باغی کہا گیا اور لفظ باغی خیانت پر بولا جاتا ہے، گالی گلوچ کے لیے بولا جاتا ہے، لہذا نبی کے کسی صحابی کے لیے گالی گلوچ کا لفظ استعمال نہ کیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی نے ایک حدیث بیان کی تھی، وہ میں سناتا ہوں، اذا رأیتم الذین یسبون الصحابی، فرمایا اگر ایسے لوگ دیکھو، نبی نے صحابہ کو کہا ایسے لوگ دیکھو میری امت میں جو میرے صحابہ کو برا بلا کہے، لڑنا نہیں ہے، جھگڑا نہیں کرنا، فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، تم پر خدا کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ من سب النبی فاقتلوا اور من سب الصحابی فجلدوا، فرمایا جو تمہارے نبی کے گلے شکوے کرے تلوار اٹھا کے اس کا سر قلم کر دو، اور جو تیرے نبی کے صحابہ کو برا بلا کہے، فرمایا اتنے کوڑے مارو، اتنے کوڑے مارو کہ زبان حق کہنے لگے۔ سمجھیں؟ اب حضرت عمار بن یاسر شریک ہوئے جنگ صفین کے اندر، آپ نے خطاب دیا، وہ خطاب کیا تھا؟ صحیح ابن ابان میں ہے، آپ نے فرمایا لوگوں آنا ابو یقظان، میں ابو یقظان ہوں، میری عمر 94 سال ہے، میری ماں بھی اسلام کے لیے شہید ہوئی، میرا باپ بھی اسلام کے لیے شہید ہوا، میرا باپ پہلا اسلام کا شہید ہے، میری ماں عورتوں میں پہلی شہیدہ ہے، میری عمر 94 سال ہے، اگر حضرت امیر معاویہ سے ہماری جنگ ہوئی اور معاویہ نے ہماری گردنیں کاٹ دی یا ہماری لاشوں کو کھجوروں کے درختوں کے ساتھ لٹا دیا، پھر بھی عمار کہے گا حق علی کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ آج بھی سنی کہتا ہے علی کل بھی حق پہ تھے، آج بھی ہے، قیامت تک بھی رہیں گے۔ مزے کی بات رہوں، یہ حق پہ کیوں ہے؟ ان دونوں کو نبی نے دعا دی۔ معاویہ نے جتنی جنگیں کی ہیں آپ غالب رہے، کیوں؟
پچھلے جمعے میں نے بتایا تھا نبی نے دعا دی تھی معاویہ تو کبھی مغلوب نہیں ہوگا، تو میری خاطر لڑا ہے، کبھی بھی کوئی بندہ تیرے اوپر بھاری نہیں ہوگا۔ اور اسی نبی نے علی کو دعا دی تھی علی جہاں حق ہوگا وہاں تو ہوگا۔ یہ دونوں نبی کی دعائیں لے کر میدان میں اترے، ایک کو دعا ملی تیرے اوپر کوئی حاوی نہیں ہوگا، دوسرے کو دعا دی ہمیشہ حق تیرے ساتھ رہے گا۔ اب میں ایک ٹیم سے مخاطب ہو کر کہتا ہوں، وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم نہیں مانتے معاویہ کو۔ میں نے کہا وجہ؟ کہتے وہ حضرت علی سے لڑے تھے۔ میں کہا لڑائی کیوں تھی؟ بڑی قابل غور بات ہے۔ میں نے کہا لڑائی کیوں ہوئی؟ کہتے جی حضرت عثمان شہید ہوئے، وہ کہہ رہے تھے شہادت کا بدلہ لو، حضرت علی نے کہا بعد میں لوں گا، اس بات کو لے کر دونوں کی آپس میں جھگڑا ہوا۔ میں نے کہا پھر بتاؤ لڑائی کس کی وجہ سے ہوئی؟ کہتے صحابی کی وجہ سے ہوئی۔ نہیں سمجھ آیا؟ میں پھر کہتا ہوں، میں نے پوچھا لڑائی کیوں ہوئی؟ کہتے صحابی کی وجہ سے ہوئی۔ میں کہ تم تو صحابہ کو مانتے نہیں۔ علی لڑے صحابی کے لیے، یہ کہے میں علی کو مانتا ہوں صحابہ کو نہیں سمجھ آیا۔ بھئی لڑائی کیوں ہوئی؟ لڑائی ہوئی تھی صحابی کی وجہ سے۔ کہ تو کہتے میں تو صحابہ کو نہیں مانتا۔ میں کہ پھر تو علی کو بھی نہیں مانتا، تو خواہ مخواہ تو بیچ میں سے جا، تو کدھر آیا؟ دوسرا کہتا ہے ہم صحابہ کو مانتے ہیں۔ میں نے کہا پھر حدیث ہے، نبی نے فرمایا عمار جب تیری شہادت ہوگی، شہادت کے ٹھیک 36 یا 35 سال پہلے نبی نے بتایا تیرا آخری مشروب جو ہے وہ دودھ ہوگا۔ یہ نبی کا علم غیب ہے، علم غیب تو تم نہیں مانتے۔ تم دونوں یہاں سے جاؤ، تمہارا تو کام ہی نہیں ہے، تم اس میں کیوں آئے؟ تمہارا کام ہی نہیں، تمہیں تو سمجھ ہی نہیں ہے۔ اب اگلا مسئلہ، حضرت عمار نے جب یہ خطاب کیا، خطاب کرنے کے بعد جیسے ہی میدان جنگ میں آپ اترے، ایک جوان لڑکے نے آواز دی عمار بن یاسر ٹھہر جاؤ۔ آپ نے فرمایا خیر تو ہے؟ فرمایا وہ رات کا میں نے دودھ رکھا ہوا تھا، میں چاہتا ہوں آپ دودھ پی۔ آپ مسکرا پڑے۔ انہوں نے کہا حضرت جنگ میں جا رہے ہو تو مسکرا کیوں رہے ہو؟ فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نے فرمایا تھا کہ شارب و اشرب اللبن، جب تیری شہادت ہوگی تو شہادت سے پہلے تو دودھ نوش فرمائے گا۔ آپ نے دودھ نوش فرمایا، میدان میں اترے، آپ پر ایک گروہ نے حملہ کیا، شہید ہو گئے۔ گروہ کون سا تھا؟ وہ حضرت امیر معاویہ کا گروہ نہیں تھا۔ وہ کون سا تھا؟ ایک طرف حضرت علی ہے، دوسری طرف حضرت امیر معاویہ ہے، درمیان میں ایک خارجی شیطانی ٹولہ تھا جن کی پوری کوشش تھی یہ آپس میں لڑتے رہیں، آگ لگی رہے، ان کی آپس میں صلح۔ وہ آج بھی ہے، آج بھی ہے۔ خطاب دیکھ لینا جمعے کے، یا جمعہ پڑھیں آپ کو مل جائے گا۔ آج بھی وہ گروہ موجود ہے، اور ایک طرف گروہ ایسا تھا جو کہتا تھا دونوں کی صلح ہو جائے۔ اس گروہ نے جب فائدہ دیکھا، بڑا جلیل القدر صحابی ہے، اکیلا میدان میں ہے، اس نے خنجروں سے حضرت عمار پہ وار کیا اور حضرت عمار کی شہادت واقع ہو گئی۔ الزام لگ گیا حضرت امیر معاویہ کی گروہ پر، اور حدیث بھی فٹ کر دیا ہے۔ میں کہ سن بھائی تجھے باغی کے لفظ نظر آ گئے؟ کہاں پہ لکھا ہے؟ کہتے جی مسلم شریف میں ہے۔ میں کہ مسلم کی دوسری حدیث پڑھتا ہوں، غور کیجئے گا۔ آپ نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ کون؟ فرمایا الحسن بن علی۔ یصلح بین الفئتین عظیمتین من المسلمین، یہ میرے دو گروہوں کے درمیان، دونوں مسلمان ہوں گے، دونوں عظیم ہوں گے۔ نہیں سمجھ آیا؟ دونوں عظیم ہوں گے، دونوں من المسلمین، دونوں مسلمانوں کے گروہ کے درمیان صلح کروائے گا۔ کون سے گروہ کے؟ دونوں
نبی کہہ رہے دونوں مسلمان ہوں گے، مولوی کہہ رہے باغی ہوں گے، تیری مرضی ہے، نبی کی مان یا مولوی کی مان۔ اب سمجھ آ گئی ہے؟ تیری مرضی ہے، کلمہ نبی کا پڑھا ہے، نبی کو بھی مانو، نبی کی بھی مانو، نہ کلمہ نبی کا پڑھ کے مانتے مولوی کی ہو۔ ارے نادان، میرا نبی کہہ رہا من المسلمین، علی بھی مسلمان ہے تے معاویہ بھی، دونوں کے درمیان یہ میرا شہزادہ کیا کرے گا؟ صلح کرے گا۔ الحمدللہ ہم صدیوں سے جب بھی فرقہ واریت کو ہوا دی گئی ہے، مذہب کے بارے میں غلط باتیں کی گئی ہیں، ہم نے اس پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے نبی کے صحابہ کا دفاع کیا ہے۔ ہم آج بھی کہتے ہیں دونوں کی صلح امام حسن نے کر دیا ہے، بات ختم، صلح ہو گئی ہے، ساری بات ختم ہو گئی ہے۔ اب ان کو معاذ اللہ ممبروں پہ بیان کرنا اور حضرت عائشہ کو خطا کار کہنا اور دوسرے گروہ کو خطا کار کہنا، نہ، حضرت عمار کے سامنے کسی نے حضرت عائشہ کو تھوڑا سا برا بلا کہہ دیا، تھوڑا سا، یہ حدیث پتہ نہیں کون پڑھے گا۔ آپ نے فرمایا او دفع ہو جا، اتوزی حبیبتی رسول اللہ، اور فرمایا اللہ کے رسول کی محبوب بیوی ہے، اس کے متعلق تو مجھے اذیت دے رہا ہے۔ اور دوسری روایت کے لفظ ہے، آپ نے فرمایا کہ نبی کی 11 بیویاں ہیں، 10 بیویوں کے بستر پہ ہوتے، وحی کا نزول نہیں ہوتا، واحد اما عائشہ ہے، نبی اس کے بستر پہ ہوتے، جبریل قرآن لے کر نازل ہو جاتا۔